हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वीडियोस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। तो गाइस, आप लोगों के पास कोई भी हॉरर वाक़या या आप लोगों के पास कोई भी हॉरर स्टोरी है जो आप लोग मुझे शेयर करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे जीमेल ऐड की हुई है। इसी के साथ साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल ऐड कर दूंगा। आप लोग चाहें तो आप लोग कहीं पर भी मुझसे अपना कोई भी हॉरर वाक़या या कोई भी हॉरर स्टोरी पेश कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए जो मैं हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ वो है कोलकाता की खौफनाक रोड। बड़ी बेहतरीन स्टोरी है, बड़े मज़ेदार की स्टोरी है। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरी वॉच करें। तो गाइस, आप लोग वीडियो वॉच करें, मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। कोलकाता के कल्ब में हलचल से भरे मोहल्लों और कदीम गलियों के दरमियान बसी हुई एक सड़क मौजूद है जिसके बारे में मुकामी लोग कहते थे कि यह खौफनाक असरार का शिकार है। एक ऐसी सड़क जिसे भूतिया सड़क कहा जाता था। इसके नाम के साथ सदियों की कहानी है जिनमें से हर एक पिछली कहानी से ज़्यादा खौफनाक और हौलनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। अब यहाँ मौजूद गांव वालों के दरमियान एक रिया नामी लड़की मौजूद है जो बचपन से ही खौफनाक कहानियों में दिलचस्पी रखती है। उसकी दादी माँ बचपन से ही जब सूरज उफ़ुक़ से डूबने लगता उसको मज़े मज़े की खौफनाक कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन बचपन से ही उसकी दादी ने उसको उस खौफनाक भूतिया रोड की तरफ जाने से ख़बरदार किया और कहा कि इस रास्ते से दूर रहो, यह रहने वालों की जगह नहीं है। ये बोलते हुए उसकी दादी माँ की हल्की सी आवाज़ कांप उठती थी। मगर रिया बचपन से ही इस चीज़ में मुब्तला थी कि वो इस खौफनाक रोड की तरफ जाए जिसको लेकर उसका तजस्सुस हर वक्त उभरा रहता था। एक मुकामी अखबार की सहाफ़ी के तौर पर वो सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही थी, चाहे ये कितना ही परेशान कुन क्यों ना हो। दरअसल उसने एक हालिया वाक़या के बारे में सुना जो एक नौजवान लड़के का है जो एक पुरअसरार गुमशुदगी के तहत गायब हो गया, जिसके मामले को पुलिस वालों ने रफ़ा दफ़ा करके टाल दिया। इस मामले से रिया का तजस्सुस और उभरा। मुतासिर अर्जुन नामी आर्टिस्ट के बारे में पता चला कि उसको आखिरी बार भूतिया रोड की तरफ देखा था। बस रिया सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए वहाँ एक अखबार सहाफ़ी के तौर पर रवाना हो गई। पुरअज़म और बुलंद हौसले के साथ उसने तहकीक करने का फ़ैसला किया। एक मरतूब रात रिया ने मौजूद कस्बे में अपने आप को खौफनाक भूतिया रोड पर पाया। वो वहाँ तक पहुँच तो गई मगर रात की अंधेरी खौफनाक चमक रही थी और रिया भी थोड़ा घबराई और खौफज़दा थी। कोलकाता की इतनी गर्म रात को भी उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ी थी। जूं वो गहराई में चली गई उसने महसूस किया कि शहर की आवाज़ें मुकम्मल तौर पर मुदम हो गई हैं और इसकी जगह एक खौफनाक खामोशी ने ले ली है। बस पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनने को महसूस होती है। इमारतों की छतों पर कुछ अलग ही महसूस होता है और खिड़कियां यूं बंद हो जाती थीं जैसे अंदर कोई राज छुपाया गया हो। चलते चलते रिया के कदम नरमी से गूंज रहे थे। वो थोड़ा खौफज़दा भी थी, लेकिन अब वो अचानक रुक गई जब उसने आगे एक चमकती हुई चीज़ को देखा। एक छोटा सा बोसीदा और खस्ता हाल चाय स्टॉल जो खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। स्टॉल के मालिक बूढ़े आदमी ने जो थोड़ा अजीब लग रहा था वो रिया के पास आया। उसने पूछा, कुछ ढूंढ रही हो मिस? रिया हिचकिचा रही थी। वो ये बता नहीं पा रही थी कि वो एक सहाफ़ी है, मगर आखिरकार वो बेचैन हो गई और उसने कहा कि मैं हाल ही में अर्जुन की गुमशुदगी के हवाले से तहकीक कर रही हूँ। आप कुछ जानते हैं? बूढ़े आदमी की आंखों से सच्चाई महसूस हो रही थी।
پہلے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ کہہ سکا، پھر اس نے اعتراف کیا کہ وہ باقاعدہ یہاں موجود تھے۔ وہ سڑک کی خاکہ نگاری کر رہے تھے، لیکن پھر ایک دن وہ غائب ہو گئے اور واپس ابھی تک نہیں ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے ایک ایسی چیز دیکھ لی ہے جو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھی۔ ریا کی نبض تیز ہونے لگی اور اس نے پوچھا کہ اس نے کیا دیکھا۔ بوڑھے نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کیا دیکھا، مگر سڑک کی بھی آنکھیں ہیں جو مس آپ کے ہر قدم نوٹ کر رہی ہیں۔ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے پرعزم ریا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ سائے اس کے آگے پیچھے محسوس ہو رہے تھے، مگر وہ پھر بھی سچائی تلک جانے کے لیے پرعزم تھی۔ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت پہنچ آیا کہ اس کو محسوس ہوا کہ وہ رات کو کسی سرنگ سے گزر رہی ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں اور عمارتوں کی چھت کے پاس سے گزری۔ ان کی خاموشی کسی بھی آواز سے زیادہ خوفناک تھی۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا سڑک پر چلی جس نے ریا کو خوف زدہ کر دیا۔ وہ چلتے چلتے ایک روڈ پر موجود پرانی حویلی تک پہنچ گئی، جس کی حالت دیکھ کر ریا کا دل گھبرانے لگا اور دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ریا نے اس حویلی کے زنگ آلودہ گیٹ کو دھکیلا اور بڑھتے ہوئے باغ میں قدم رکھا۔ وہ خوف کے ساتھ آگے بڑھتی گئی اور حویلی میں موجود ایک عظیم الشان سیڑھی کے قریب پہنچی۔ اس کے سنگ مرمر کے قدم صدیوں کے قدموں سے ہموار تھے۔ خوف ریا کے دل میں مسلسل طاری تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھی کے قریب پہنچی، اس نے سیڑھی کے اوپر موجود ایک شکل دیکھی۔ پھٹی ہوئی ساڑی میں ملبوس ایک عورت تھی۔ اس کے بال اجڑے ہوئے جنگلی محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی اور کھوکھلی تھیں۔ ریا اس منظر سے حویلی کے گیٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکتی، حویلی ایک بڑے دھاڑ کے ساتھ کانپ اٹھی۔ گھنے بادلوں کی رات، چھت سے دھول گری اور ریا کے پیروں تلے زمین ہل گئی۔ ایک لمحے بعد عورت اچانک غائب ہو گئی، ریا کو خستہ حال حویلی کے سائے میں اکیلا چھوڑ کر۔ جیسے ہی ریا حویلی سے بھاگ رہی تھی، اس کا دل مسلسل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے ملبے کے ڈھیر کے نیچے ایک پرانی ڈائری کو ٹھوکر ماری۔ اس کے الفاظ وقت کے ساتھ مٹ چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ ڈائری کے اندر صفحات کو پلٹ رہی تھی کہ اس کو وہ چیز مل گئی جس کی وہ تلاش کر رہی تھی۔ میرا نام کی ایک خاتون کی طرف سے لکھا گیا ایک اقتباس جو ایک صدی سے زیادہ پہلے کا ہے۔ میرا نے اپنے اقتباس میں کہا کہ حویلی کی المناخ تاریخ محبت اور دھوکہ دہی کی کہانی سے شروع ہوتی ہے جو پاگل پن کی موت میں ختم ہو گئی۔ اس نے اپنی اسکرپٹ میں ایک برطانوی افسر اور ایک لڑکی کے ممنوع ملاقات کے بارے میں بات کی جو حویلی میں ملتے تھے، لیکن معاشرے والوں کی باتوں نے ان لوگوں کو الگ کر دیا اور وہ افسر واپس اس لڑکی کو چھوڑ کر برطانیہ روانہ ہو گیا۔ دھوکہ دہی اور پاگل پن کی حالت میں موت کے آخری لمحے اس عورت نے اس سڑک اور حویلی کو ایسا کہا جس سے یہاں کی یہ حالت ہو گئی۔ اس نے ایک لعنت بھیجی جو اس پر چلنے کی ہمت کرتے تھے، جو بھی اس کے راستے کو پار کرتے تھے وہ وہیں برباد ہو جاتے تھے اور زندہ اور مردہ کے درمیان وہ پھنس جاتے تھے۔ اب ریا کو تمام واقعہ سمجھ آنے لگا کہ وہ ارجن کہاں غائب ہوا ہے۔ نئے علم سے لیس ہو کر ریا برے آدمی کا سامنا کرنے کے لیے چائے کے اسٹال کے قریب پہنچی اور اس نے جو دریافت کیا تھا وہ اس بوڑھے آدمی کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی آواز خوف اور خوف کی آمیزش سے کانپ رہی تھی۔ وہ کھڑا تمام باتیں سنتا رہا اور آخر میں اس نے کہا کہ آپ نے حقیقت کا پردہ فاش کر دیا ہے مس۔ بھوتیا روڈ میں
بہت سے راز پوشیدہ ہیں، لیکن اس کو باندھنے والی لعنت اور اتنے بڑے راز سے پریشان کن کوئی چیز نہیں۔ ریا نے سنجیدگی سے سر ہلایا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی ارجن اور باقی تمام لوگوں کے اچانک غائب ہونے کی طرف گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی تو بوڑھے آدمی نے اس کے ہاتھ میں ایک طلسم پکڑایا جو ہڈیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کی سطح قدیم علامتوں سے کھدی ہوئی تھی۔ تحفظ کے لیے اس نے خاموشی سے کہا کہ یہ آپ کو اندر چھپے اندھیرے میں محفوظ طریقے سے رہنمائی کرے گا۔ ریا نے وہ حاصل کیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو اپنی جیب میں ڈالا اور بھوتیا روڈ کی طرف چلنے لگی۔ دور جاتے ہوئے اس کو احساس ہوا یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے صرف اور صرف ریا ہی جا سکتی تھی، اور یہ ایک ایسی لعنت ہے اور ایک ایسا اثر ہے جس کو وہ کبھی بھی روڈ اور اس حویلی سے دور نہیں کر سکتی۔ اور اس طرح کولکتہ کی بھوتیا روڈ کا افسانہ اپنی عجیب اور غریب کہانی کو بن رہا تھا۔ ریا کے لیے یہ ایک نامعلوم سفر تھا، ایک ایسا سفر جس نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ حقیقت دراصل ماضی کے ان رازوں سے پریشان تھی جس نے دفن رہنے سے انکار کر دیا۔ تو ہائی ہوپ گائز آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سے جس طرح میں نے شیئر کیا ہے کوئی بھی ہارر واقعہ یا کوئی بھی ہارر اسٹوری جو آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جی میل ایڈ کی ہوئی ہے، آپ لوگ وہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ تو گائز ملتے ہیں پھر ایک اگلی کریزی ویڈیو کے ساتھ، اگلی خوفناک ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔